شکر ہو آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خداوند نے پھر موقع دیا میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور خداوند کے ہم نام کو اسی طرح جلال دیں گے، اس میں سے سیکھیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ ہالےلویا۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے جو خداوند نے مجھے آج کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت خداوند کے کلام میں جب اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمیں خداوند سے حکمت کی روح بھی مانگنی ہے اور الرٹ بھی رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکمت چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو عید پینتیکوست ہے، جو خدا کی عید آنے والی ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور جن لوگوں کے پاس خداوند سے پاک روح مانگ رہے ہیں، وہ خداوند سے دعا کرے، روزہ رکھیں کہ خداوند ان کو پاک روح دے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہماری کرسچن لائف میں۔ اگر آپ نے ریپینٹ کیا ہے اور بپتسمہ لے لیا تو اب آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس پاک روح ہو، اور پاک روح جب آتا ہے ہماری زندگی میں تو وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ ہالےلویا، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ جب آپ نے خداوند کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اب آپ کو اس کی طاقت کی ضرورت ہے، آپ کو ایک آگ کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں ایکٹس چیپٹر 1 اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی ورس 7 میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تم جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یعنی جب آپ کو روح القدس ملتا ہے تو آپ کو قوت ملتی ہے، اور وہ روح جو آپ کے اندر آتا ہے وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کو خداوند کا کلام سکھاتا ہے، آپ کو دنیا داری میں چلنا سکھاتا ہے، اور آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اور آپ جب خداوند کے روح سے بھرے ہوں گے تو آپ کے دل میں ہوگا کہ ہم اس کلام کو ڈیلیور کریں، ہم سنائیں خداوند کے کلام کو، ہم کسی جان کو بچائیں۔ ہالےلویا، یہ خداوند کا روح ہے۔ جب ہمیں خدا سے طاقت ملتی ہے تو ہم خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، ہم خداوند کو سرو کرنا چاہتے ہیں، اور سرو کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے دعا میں رکھنا ہے کہ خداوند مجھے بتا کہ میری کیا کالنگ ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ خدا کو کس طریقے سے سرو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو دعا میں رکھیں کہ خداوند میں تیرے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اس طریقے سے تجھے سرو کروں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو دعا میں رکھیں اور خداوند سے کہیں، خداوند جیسے آپ چاہیں گے خداوند ویسے ہی آپ کو بلیس کرے گا۔ ہالےلویا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ سب برکت پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہالےلویا۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یہ بھی سیکھیں گے کہ آج کل دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت زور و شوروں میں بڑھ رہی ہے، اور خداوند کے لوگ بھی بہت زور و شور سے کام کر رہے ہیں۔ ہالےلویا، ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی جو ہے کاپی ہے، شیطان جو ہے وہ ہر چیز کی کاپی کرتا ہے تاکہ خدا کے لوگوں کو دھوکہ دے۔ شیطان جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کاپی کیٹ ہے، جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے کہ پرانے عہد نامے میں جب موسیٰ نے معجزہ کیا لاٹھی کا تو شیطان نے بھی معجزہ کیا۔ وہاں پہ جو اینٹی کرائسٹ فرعون کے جو نمائندے تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے بھی انہی لاٹھیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی۔ اور اسی طریقے سے کافی ایسی چیزیں ہیں ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی ملتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جادوگری کرتا تھا، اور وہ اچھے اچھے لوگوں کو جو تھا اپنی حکمت سے بیوقوف بنا لیتا تھا۔ اسی طریقے سے آج ہم ایک دو حوالے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور آپ کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کروں گی کہ آپ جب دعا کریں کہ آپ کو خدا کا پاک روح ملے، آپ کو غیر زبان ملے، تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسا انسان، میں اس کو خادم نہیں کروں گی کیونکہ خادم جو ہے کبھی ایسا نہیں کہے گا، لیکن بہت سارے ایسے جھوٹے نبی جن کو بائبل پروف کرتی ہے، ہمیں ان کو ان کے پھلوں سے پہچاننا ہے، ہم نے روحوں کو آزمانا ہے۔
اور کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ بھی دنیا میں کام کر رہا ہے، ہاللیلویہ۔ اس نے بھی اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ برگزیدوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنائے، برگزیدوں کو کلام سے ہٹائے، ہاللیلویہ۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے پیچھے بولو، یعنی جس طریقے سے کوئی غیر زبان کے الفاظ ہیں یا کوئی بھی ورڈ ہے کہ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کرو، آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب جادوگری کی ہیں یا منتر ہیں، کیونکہ جب پاک روح آتا ہے تو وہ پاک روح آپ کو خود الفاظ دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ وہ آسمان سے آپ کو غیر زبان ملتی ہے، جس کو خدا آپ کو دیتا ہے وہ آگ ہے، ہاللیلویہ، وہ آگ کا بپتسمہ ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو کوئی ایسے کہے تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے کوئی لکھے ہوئے لفظ پڑھنے ہیں، نہ ہی کسی کے پیچھے آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا ریوائول جو انڈیا میں آیا ہوا ہے، یہاں سے بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ بھی کنورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی بہن نے میرے سے ڈسکس کیا کہ میں بھی دعا کر رہی ہوں کہ خداوند مجھے پاک روح دے، تو سسٹر جی آپ بھی دعا کرنا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ یہ کرو تو خداوند آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کو پاک روح دے گا۔ کافی ڈسکشن ہوئی تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے ہمارے جو خدا ایک خادم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پاک روح مل جائے گی، بس جو میں بولوں گا آپ اس کو پیچھے ریوائز کریں، تو آپ اس کو ریوائز کرنا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر جب آپ بولیں گی تو میں بھی آپ کے پیچھے، تو پھر میں نے ان کو سکھایا کہ نہیں، یہ سارے جو ہیں جادوگریاں ہیں، یہ منتر ہیں، یہ جو ہے کلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اگر آپ بھی، میں آپ سے بھی کہوں گی، اگر آپ خداوند کا پاک روح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، جو خداوند کے کلام میں باتیں لکھی ہیں آپ نے اس کو ماننی ہے، اور جس میں نہیں لکھی، اور اگر آپ اس کو کوئی باہر سے آپ کو کچھ بھی سکھائے آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ہم ایک حوالہ دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے، ایمال ایکس چیپٹر 19 اور اس کی ورس 11۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت حوالے کو، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزات دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں، آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ پولس رسول کس طریقے سے زوروں میں کام کر رہا ہے، معجزات کر رہا ہے کہ لوگ اس کے جسم سے اپنے کپڑوں کو ٹچ کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے جسم کے اوپر لگاتے تھے تو وہ چھونے سے ہی شفا پا جاتے تھے اور ان کی بیماریاں دور ہو جاتی تھیں اور بری روحیں بھی نکل جاتی تھی۔ لیکن ہم اس کی ایک کاپی کیٹ دیکھتے ہیں، یعنی یہاں پہ دیکھا آپ نے، ابھی ہم نے پڑھا ورس 11 میں اور 12 میں، کس طریقے سے خداوند کا بندہ جو تھا خدا کے نام کو جلال دے رہا تھا، جو پولس رسول تھا۔ ورس 13 میں ہم دیکھتے ہیں، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اس کی قسم دیتا ہوں، اور اس کو یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسے کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والوں یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی، آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہم اس اسکرپچر میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ خداوند کا بندہ خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے نام کو پھونک کر کہہ رہے کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے تم اس کی قسم دیتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو شیطان ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے کام کو کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ روح خدا کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گلتیوں اس کا 6 باب اور اس کی
19, 20, 21, 22 आयत में हमने देखा कि जो रूह के फल हैं, जो खुदा के लोग हैं, उनके अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। यानी वो उनमें जो है हाइपर नहीं होंगे, वो गुस्से में जल्दी नहीं आएंगे, वो ईमानदार होंगे, वो परहेजगार होंगे, वो तहम्मुल वाले होंगे। लेकिन जो खुदावन में नहीं है, जो जादूगर हैं, जिनमें खुदा का पाक रूह नहीं काम करता, उनको अभी खुदावन से दुआ करने की जरूरत है। हम देखते हैं उनमें क्या क्या चीजें खुदावन का कलाम बताता है। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बोगस, नशाबाजी, बदायतियाँ, नाच रंग और इनकी तरह तरह की और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि खुदावन की हिकमत को हम रिसीव करें और खुदावन से मांगे कि खुदावन हमें हिकमत दे, ताकि हम इस दुनिया में सीख सकें और समझ सकें। हालेलुया। हम देखते हैं अहबार लेविटिक्स चैप्टर 20 उसकी वर्स 6। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि इनकी पैरवाई में जना करे, मैं इसका मुखालिफ होऊंगा और इसे इसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरे आहीन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावन हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से खुदावन का कलाम हमें बार बार बता रहा है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। जो जिन्नात के यार हैं, जादूगर हैं और ऐसे काम करते हैं, वो खुदा की बातचीत में नहीं दाखिल होंगे, वो खुदावन के मुखालिफ हैं, क्योंकि वो खुदावन के कलाम को उस ट्विस्ट करके उसको तोड़ मड़ोड़ के लोगों को बहकाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे खुदावन ने सबसे बड़ी चीज जो आपकी जिंदगी में है वो पाकीज़गी होनी चाहिए। पाकीज़गी होनी चाहिए, आपको पाक होना है हर उस चीज से जो खुदावन के कलाम के खिलाफ है, और आपने उसके हुक्मों को मानना है और उस पर अमल करना है। हालेलुया। जिसमें आप में खुदा का रूह नजर आना चाहिए, आप में खुदावन की कलाम नजर आना चाहिए, उसके रूह के फल, रूह की नेमतें नजर आनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपके साथ एक और हवाला शेयर करूंगी पाक कलाम से, अमाल उसका 16 बाब उसकी 16 वर्स। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि एक लौंडी मिली जिसमें गायबदान रूह थी। वो गायब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं, और वो बहुत दिनों तक ऐसे ही करती रही। आखिर पलूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर इस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो इसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ पे देखे हमने दूसरा हवाला देखा कि यहाँ भी जो ये रूह थी, जो एंटी क्राइस्ट की रूह थी, वो अपने मालिकों को बहुत कुछ कमा के देती थी। हालेलुया। और जब उनके मालिकों ने देखा कि उनकी कमाई का जो उनका फाइनेंशियल सोर्स है वो खत्म हो गया, तो उन्होंने खुदावन के लोगों के ऊपर केस किया और उनको अंदर कर दिया। आज हम दुनिया में भी यही देखते हैं कि किस तरीके से खुदावन के नाम के ऊपर बिजनेस किया जा रहा है। खुदावन के नाम के ऊपर काफी फेक लोग जो हैं वो उसके नाम को गलत यूज करते हैं। और हमें चाहिए कि खुदावन के जो रूह के फल, रूह की नेमतों को मांगे, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए खुदावन का रूह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास आग का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। हम किस तरीके से पहचानेंगे, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि शैतान जो एंटी क्राइस्ट है वो ऐसे बड़े बड़े काम करेगा कि बरगजीदों को भी गुमराह कर देगा, और आज यही कुछ हो रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमें हिकमत दे, क्योंकि ऐसी बहुत से, मैं एक दफा ऐसे खुदावन का कलाम, जो खुदावन के बंदे बैनी हिन है, आप सब उनको जानते हैं, मैं उनका कलाम सुन रही थी। तो वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस कर रहे थे। जब वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस कर रहे थे
तो कांग्रेगेशन में जब एक औरत आई, वो पीछे से ना कांग्रेगेशन से चीखती हुई आई और वो गैर जुबान बोल रही थी। लोग सोच रहे थे कि वो गैर जुबान बोल रही है, लेकिन जब वो जो पास्टर बेनी हिन से जब उन्होंने दुआ कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो यूं लग रहा था कि पास्टर बेनी हिन भी गैर जुबान बोल रहे हैं और वो भी। लेकिन बाद में पास्टर जो बेनी हिन है उन्होंने बताया कि ये जो औरत है, ये जो थी एंटी लैंग्वेज जो है, एंटी क्राइस्ट की लैंग्वेज बोल रही थी, गैर जुबान नहीं थी। लेकिन देखने में लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये भी जो है गैर जुबान बोल रही है। फिर उन्होंने उसको डिलीवर किया, उस रूह से आजाद किया और उन्होंने कांग्रेगेशन को सिखाया कि ऐसी रूहों से भी हमने बचना है कि जो हमें देखने में लगती हैं कि मतलब ये रूह की जुबान बोल रही हैं, गैर जुबान बोल रही हैं, लेकिन ये नहीं है। तो हमें ऐसे भी पता चलता है इन हवालों से पढ़ के कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम उनको उनके फलों से पहचाने। उनमें सब्र होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि अगर कोई आप देखें खुदावन के जो लोग हैं उनको अगर कोई कुछ कह भी दे तो वो एकदम से जवाब नहीं देते वो। लेकिन अगर खुदावन के कलाम के अगेंस्ट कोई बोले तो पलूस रसूल भी जो था और जो खुदावन के बंदे थे वो उनको बहस कर करके उनको सिखाते थे और खुदावन के कलाम में से उनको बताते थे। हमने खुदावन के कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन खुदावन ने आपको कहा है कि आपने दूसरों जैसा भी नहीं होना, उनसे अवॉइड करना है, उनको सिखाना है, उनको कलाम के बारे में बताना है। लेकिन हमने किसी भी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमने खुदावन के कलाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि खुदा ने कभी शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि हमें खुदावन ने ओवरकम किया, हमने गालिब आना है। जिस तरह हमारा आसमानी बाप गालिब आया, इस तरीके से हमने भी इन शैतानी ताकतों के ऊपर गालिब आना है, इन शैतानी फौजों पे गालिब आना है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र है इस कलाम के लिए जो खुदावन ने आज हमें सिखाया और हमें ब्लेस किया। यीशु मसीह के नाम में खुदावन आपको बहुत बरकत दे, अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आप खुदावन से उसके पाक रूह को मांगे और हिकमत को मांगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।